تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ ڈائز پر رونق افروز اجلاء علماء کرام، شورا اسلام، سامعین محبت، جملہ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی أيضا أن أغناهم الله ورسوله۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مددی، قبلہ دین مددی، کعبہ ایمان مددی، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پہ صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ سب سے پہلے اپنی آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بھی کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کے محلے یا بستی میں سری پور 3 نمبر الحمدللہ ایک بہترین جلسہ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہوا، جس میں آپ نے علماء اکرام کو مدعو فرمایا، اور الحمدللہ تقریباً سبھی حضرات تشریف لائے۔ عشاء کے بعد سے ہی پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو چکا، اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بہت شاندار پروگرام ہو رہا ہے۔ جناب ندیم رضا فیضی صاحب سے آپ نے بہترین لب و لہجے میں نعت و مناقب کے گلدستے سماعت فرمائے۔ نقیب اہل سنت، نقیب ہندوستان حضرت علامہ ہلچل سیوانی صاحب قبلہ، ہماری بہت پرانی ملاقات ہے، یہ ابھی کافی دن کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ملاقات ہوئی، تقریباً آج سے 25-26 سال پہلے
جب میرا بھی بچپن ہی تھا، قریب 98-99 میں 26 سال تقریباً ہو گئے، اس وقت میں تقریر کرتا تھا تو برنپور میں حضرت علامہ قمر الدین نعیمی صاحب علیہ رحمت و رضوان، اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، بلبلے بنگال صاحب، ان کے وہاں ایک پروگرام میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، نوازنے والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، علم و عمل، فضل و کمال میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ چشم و چراغ، حضور مفتی اعظم ہند کا نواسا، حضور حجت الاسلام کا پوتا، مفسر اعظم کا شہزادہ، جسے دنیا تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں، یہ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس ہی یہ بتا رہی ہے کہ آج بریلی شریف میں ان کے عرس کا آغاز ہوا، مدفن ان کا بریلی ہے، جو یہاں سے 2-4 منٹ کی دوری پر نہیں، 2-4 کلومیٹر کی دوری پر نہیں، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے، گھنٹوں کی مسافات ہے، اور اس کے باوجود ان کے نام سے آج یہاں پر آپ بیٹھے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کا تیور، ان کا کردار، ان کا اخلاق اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں علماء کرام سے جو بھی نورانی بیانات سماعت کریں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مگر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اصلاح عقائد۔ اصلاح عقائد، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو عقیدت کام کرے گی، اور آپ کی عقیدت بہت ہے، عقیدہ درست نہیں تو ایسی عقیدت اندھی عقیدت ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اسی لیے کوشش رہے گی کہ عقائد اہل سنت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کریم ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمل والوں کا بے پناہ کرم، شکر و احسان کہ آج کی شب اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مدبر کائنات، محسن کائنات، معلم کائنات، خالق کائنات نے آپ کو مالک کائنات، مالک کل، مختار کل بنا کر بھیجا۔ میرے نبی مالک کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، فخر کائنات ہیں، وہ معلم کائنات ہیں، مدبر کائنات ہیں، محسن کائنات ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر جو عقیدہ اہل سنت کی عکاسی کرتا ہے، گویا امام احمد رضا نے فرمایا خالق کل نے یا رسول اللہ آپ کو مالک کل بنا دیا،
دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ امام احمد رضا کی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی گڑھی ہوئی بات نہیں، بلکہ میرے امام وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ میرے امام وہی گفتگو فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کا خیال ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، وہی بات امام احمد رضا کرتے ہیں۔ اور یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے مقدس قرآن کلام مقدسہ کی ایک مشہور آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس بات پر وہ لوگ راضی ہو جاتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے مقدس کلام میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں عطا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، دیتا صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، خدا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، خدا کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، دینے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں آؤ آیت کریمہ کو پڑھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ بات تو تب بھی ہو جاتی اگر فقط اتنا کہہ دیا جاتا آتاہم اللہ، اللہ عطا کرتا ہے، آتا فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ بندوں کو دے رہا ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، یہاں حضور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ دینے والا ہے، بندوں کو دے رہا ہے، قرآن مکمل کر دیتا، آیت پوری ہو جاتی، مگر اللہ نے بات کو یہاں نہ روکا بلکہ فرمایا آتاہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ بھی عطا فرماتا ہے، رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے عطائے خدا کو عطائے مصطفیٰ کہا، غنائے خدا کو غنائے مصطفیٰ کہا۔ گویا رب نے فرمایا اے حبیب جہاں تک میری خدائی کے چرچے ہیں وہاں تیری مصطفائی کے جلوے۔ اے حبیب، اب جتنے بھی مفسرین کرام کو آپ پڑھیں گے، چاہے حضور صدر اللہ فاضل کو پڑھیں، چاہے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آپ پڑھیں، چاہے آپ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھیں یا عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیں یا سیف ربانی مجدد الفستانی کو دیکھیں یا ملا علی قاری کو دیکھیں یا ان سے پہلے کسی بھی بزرگ کی، میں آج کے دور کے علماء کی بات نہ کر کے اکابرین امت کے پاس آپ کو لے جاؤں، کسی بھی اکابر کو پڑھیں، علماء اہل حق کا آپ مطالعہ کریں، وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اپنا نام اور رسول کا نام جدا نہیں کرتا، اپنی ذات کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم مجھ سے چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، مجھ سے مانگتے ہو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ عطائے خدا عطائے مصطفیٰ ہے، غنائے خدا غنائے مصطفیٰ ہے۔ گویا رب فرماتا ہے حبیب میرا دینا اور تیرا دینا کوئی الگ الگ نہیں، میری عطا تیری عطا ہے، میرا دینا تیرا دینا ہے، میرا نوازنا تیرا نوازنا ہے، تیری عطا میری عطا ہے، تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا غنی کرنا میرا غنی کرنا ہے۔ اے لوگو تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے چاہیے، حبیب کے در پر آ جاؤ، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، مجھ سے مانگتے ہو نا میرے محبوب کے در پر آ جاؤ۔ عزت چاہیے محبوب کے در پہ، شہرت چاہیے محبوب کے در پر، حکومت چاہیے محبوب کے در پر، بادشاہت چاہیے محبوب کے در پر، دنیا چاہیے محبوب کے در پر، عقبہ چاہیے محبوب کے در پر، اگر جنت بھی چاہیے تو محبوب کے در پر آ جاؤ۔ جب اس منظر کو بریلی کے تاجدار نے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔
باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی دیتا، بے شک اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی نوازنے والا ہے۔ دولت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت و شہرت اللہ دیتا ہے نا، سماج میں وقار عزت اللہ دیتا ہے۔ یہ حکومت، مال تجارت، بادشاہت، وزارت سب اللہ عطا فرماتا ہے، مگر کلام اس پر نہیں۔ کلام یہ ہے کہ اللہ دیتا کس کے وسیلے سے ہے، اللہ دیتا کس کے صدقے میں ہے، اللہ نوازتا کس کے صدقے میں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو نہ بناتا، یہ چرند و پرند نہیں ہوتے، یہ ستاروں کا جھمگٹ نہ ہوتا، اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سورج کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ چاند کی دمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ ستاروں کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ پھولوں کی مہک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ کلیوں کی چٹک مصطفیٰ کا صدقہ، آبشاروں میں روانی مصطفیٰ کا صدقہ، یہ موجیں یہ طغیانی مصطفیٰ کا صدقہ۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح کائنات ہے، وہ جائن کائنات ہے، وہ فخر کائنات ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آدم کی آدمیت بچی تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت نوح کا ذبح ایثار مصطفیٰ کا صدقہ، جناب نوح کی تبلیغ مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت موسیٰ کا جلال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت عیسیٰ کا کمال مصطفیٰ کا صدقہ، ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت یوسف کا حسن بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت یوسف کا جمال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت سلیمان کی بادشاہت مصطفیٰ کا صدقہ۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اگر صدیق کی صداقت سلامت ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، فاروق کی عدالت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عثمان کی سخاوت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، علی کی شجاعت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے حسنین کریمین جلیلین شہیدین نیرین امام حسن حسین کو سید الشباب اہل الجنہ جس نے بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ مجدد الفسانی کو سیف ربانی بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضور غوث اعظم کو عبد القادر سے شیخ جیلانی محبوب سبحانی بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حسن چشتی کو خواجہ اجمیری سلطان الہند عطائے رسول بنایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت نظام الدین دہلوی کو محبوب اولیاء بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جناب حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو تاریخ السلطنت بنایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو امام احمد رضا سے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت نعیم کو اگر صدر اللہ فاضل بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت ظفر الدین کو صدر العلماء بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت مظفر الدین کو فدائے ملت بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور بریلی کے اختر رضا کو تاج الشریعہ بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ، ریفت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے۔ واہ واہ واہ، سب میرے نبی کا صدقہ ہے، سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت صدیق کی صداقت نبی کا صدقہ، عثمان کی سخاوت نبی کا صدقہ، فاروق کی عدالت نبی کا صدقہ، مولائے کائنات کی ولایت نبی کا صدقہ، غوث اعظم کی کرامت نبی کا صدقہ، خواجہ ہند کی سلطنت نبی کا صدقہ، حضور صدر اللہ فاضل کی کرامت نبی کا صدقہ، امام احمد رضا کو فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت بنایا یہ نبی کا صدقہ۔
آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ مفتی سید ظفر الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ صدر العلماء کے مقام پہ پہنچے. یہ نبی کا صدقہ، کسی ولی کی کرامت، کسی ولی کی ولایت، جو کچھ ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور ہم کیوں نہ مانیں؟ اس لیے مانیں گے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر جو جس کے صدقے میں مل رہا ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے. اور پورا زمانہ ان کا صدقہ کھاتا ہے، ان کا صدقہ ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے محتاج نہیں مختار بنایا ہے. آپ کو رب نے مختار بنایا ہے، مختار کائنات ہیں، جو چاہے مانگ لو. میرے نبی حیات ہے، جو چاہے مانگ لو. میرے نبی کو اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے. آؤ کچھ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے. حضور 12,000 اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ. جب اس مکے سے نبی نکلے تھے، جب اس مکے کو نبی نے چھوڑا تھا، جب اس مکے کو جو نبی کی جائے ولادت ہے، جہاں نبی کا بچپن گزرا، جہاں نبی کی جوانی گزری، جہاں نبی کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھا، جہاں ان کے دادا کی شفقتیں ان کے ساتھ تھیں، جہاں ان کے عزیز و اقارب